الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما تعالى عن عقول العاقلين وتعالى عن وصول الواصلين سبحانه وتعالى عما يشركون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہم سب کے لیے بڑی سعادت، بڑی خوش نصیبی اور بہت ہی زیادہ عزت اور عظمت کی بات ہے کہ رب تعالی جل جلالہ نے اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اپنی رضامندی اور خوشنودی عطا کرنے کے لیے ہمیں رمضان المبارک جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے. سب سے پہلے میں اس آیت کریمہ کا ذکر کرتا ہوں جو قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں ہوا، بلکہ روزہ ایسی روحانی غذا ہے جو پہلی امتوں کو بھی دی گئی ہے. روزے کا نتیجہ اور فائدہ یہ نکلتا ہے کہ مسلمان تقوی اور طہارت والی زندگی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ صوم یعنی روزہ دراصل اپنی مرضی، اپنے مولا کی مرضی کے تابع کرنے کا عملی نام ہے اور عملی مظاہرہ ہے. یہاں سب سے پہلے لفظ صوم اور لفظ صیام کی تحقیق سمجھنی ضروری ہے. صیام اور صوم لغت کے اندر کسی کام اور کسی امر سے باز رہنے اور رکنے کو کہتے ہیں، اور اس کی مثال قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انی نذرت للرحمن صوما. حضرت مریم کہہ رہی ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے منت مانی ہے کہ میں بات نہیں کروں گی. تو اس آیت کریمہ میں صوم کا معنی باز رہنا اور رکنا، یہ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے. اور شریعت اسلام میں روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روزے کی نیت سے رک جانا. جس شخص نے اتنا کام کر لیا اس نے روزے کا جسم پورا کر دیا، اس کے روزے کا جسم ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ روزے کے ظاہر اور جسم کے ساتھ ساتھ اس کا باطن بھی ہے. رمضان المبارک کا روزہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے. روزے کے بغیر آدمی کا ایمان ناقص اور ادھورا رہتا ہے. رمضان المبارک کا روزہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ مرد اور عورت اور استطاعت والے پر فرض ہے. اگر اس کو کوئی مجبوری نہ ہو
کوئی عذر نہ ہو تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے علاوہ باقی تمام روزے نفل ہیں، اگر کوئی رکھے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ عید کا روزہ رکھنا، عید الفطر کا اور عید الضحیٰ کے 3 دن روزہ رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ روزے کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو گئی تھی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایام بیز یعنی ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے فرض تھے، اور ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایام بیز کے چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے رکھتے تھے۔ یہود و نصارہ بھی روزے رکھتے تھے، اور یونانیوں کے ہاں بھی روزے کا وجود ملتا ہے۔ ہندو دھرم اور بدھ مذہب میں بھی برت یعنی روزہ مذہب کا رکن ہے، اور پارسیوں کے یہاں بھی روزے کو بہترین عبادت سمجھا گیا ہے۔ الغرض تمام مذاہب میں روزے کی فضیلت اور اہمیت پائی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر قوم اور ہر ملت میں روزے کا وجود کسی نہ کسی شکل میں ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 13 سال تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں اللہ کے احکامات کی دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے، اور بت پرستی سے لوگوں کو منع کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ احکامات نازل ہونا شروع ہو گئے۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پھر احکامات شروع ہوئے۔ مکی زندگی کے آخر میں نماز کا حکم نازل ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے تو احکامات آنا شروع ہوئے، تو ان میں روزے کا حکم بھی نازل ہوا۔ روزے کی تکلیف چونکہ نفس پر شاق گزرتی ہے، اس لیے سب سے پہلے اسلام کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کا حکم ہے، اس کے بعد دوسرے درجے میں زکوٰۃ کا حکم ہے، اور تیسرے نمبر پر روزے کی فرضیت نازل ہوئی۔ ابتدا میں سب سے پہلے عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ فرض تھا، اس کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کا حکم ہوا اور عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی۔ ابتدا اور شروع میں اتنی سہولت تھی، جس کا جی چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور جس کا جی چاہے ایک روزے کے بدلے میں کسی غریب کو ایک دن کا کھانا کھلا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی کمزوریوں پر نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ڈلوائی۔ جب کچھ زمانہ گزر گیا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت ہو گئی، تو معذوروں اور بیماروں کے علاوہ سب لوگوں کے حق میں یہ اختیار ختم کر دیا گیا۔ ہجرت کے بعد 1.5 سال کے بعد 10 شعبان سن 2 ہجری کو مدینہ طیبہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ پھر اس کے علاوہ کوئی روزہ فرض نہ رہا، باقی تمام کے تمام روزے نفل قرار دیے گئے۔ رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت قرآن کریم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور امت کے اجماع سے ثابت ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کے روزے کا انکار کرے گا تو
تو گویا اس نے قرآن کا انکار کیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار کیا، اس نے امت کے اجماع کا انکار کیا۔ تو ان تین چیزوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور جو شخص رمضان المبارک کے روزوں کا انکار نہیں کرتا، اس کی فرضیت کا انکار نہیں کرتا، لیکن وہ رمضان المبارک کے روزے بھی نہیں رکھتا، تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے فاسق اور گنہگار ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے۔ روزے کا فلسفہ یہ ہے، روزے کا فلسفہ یہ ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، لیکن تمام مخلوقات میں اللہ جل جلالہ نے انسان کو بہت بڑی شان، بہت بڑا شرف اور بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ ایک معصوم بچے کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑا دیں تو قطاروں کی قطاریں گردن جھکائے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک بچے کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا دیں تو بکریوں کے، گایوں کے اور دوسرے جانوروں کے ریوڑ گردن جھکائے ہوئے اس کے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو عظمت، شان، اقتدار اور تسلط عطا فرمایا ہے، اور ہر چیز کو اس کے سامنے مسخر کر دیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کی عبادت بجا لاتا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا عملی مصداق بنتا ہے۔ اپنے نفس کو مغلوب کر کے رمضان المبارک کے روزے کے ذریعے سے، دوسری عبادات کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو کچلتا ہے، اپنے نفس کو مغلوب کر کے اللہ جل جلالہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ اس لیے رب تعالی جل جلالہ نے اس کو اتنی بڑی شان، اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ اپنی پیدائش کے منشا کو اور اپنے پیدائش کے مقصد کو پورا کرتا ہے، اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ رب تعالی جل جلالہ نے اس کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کیا، جس نے اپنے دل کو نورانی بنایا، جس نے اپنے دل کو چمکایا۔ تو انسان کا دل کیسے نورانی بنتا ہے، کیسے جگمگاتا ہے، اس کے دل کی سیاہیاں اور اس کے دل کی سختیاں کیسے ختم ہوتی ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو اپنے مولا کی عبادت کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے تیار کرتا ہے، مجاہدہ، مشقت برداشت کرتا ہے، تو رب تعالی جل جلالہ اس کے دل کو نورانی فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان ایسا نہیں کرتا، وقد خاب من دساہا، اپنے دل کو برباد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وہ ناکام ہو گیا۔ کامیاب انسان وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا، اور ناکام انسان وہ ہے جس نے اپنے دل کو برباد کر دیا، خراب کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ نفس کی قوت کے توڑنے کے لیے رب تعالی جل جلالہ نے ہمیں روزے کو حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فلسفہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مصیبت زدہ انسان ہی کسی دوسرے انسان کی پریشانی، کسی دوسرے انسان کے دکھ اور درد کو محسوس کر سکتا ہے۔ جس انسان نے کوئی پریشانی نہ دیکھی ہو، جس نے کوئی دکھ نہ دیکھا ہو، جس نے کوئی درد نہ دیکھا ہو، تو اس کو دوسرے کی پریشانی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے دولت مند، جو زیب و زینت کے اندر، جو چمک دمک کے اندر، جو عیش و عشرت کے اندر رہتے ہیں، ان کو کیا معلوم ہے کہ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، کسی کا دکھ اور درد کیا ہے؟ تو جب وہ مالدار، وہ سرمایہ دار، وہ دولت مند،
وہ مادہ پرست روزہ رکھتے ہیں اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو جاتے ہیں، پیاس کی وجہ سے ان کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے، تو پھر ان کو احساس پیدا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کا دکھ کیا ہے، درد کیا ہے، بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت کیسی سخت ہوتی ہے۔ پھر ان کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے، ایک درد پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اپنے مال کے ذریعے سے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے محتاجوں، ضرورت مندوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو روزے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ محتاجوں، ضرورت مندوں اور غریبوں اور فقیروں اور بیواؤں اور مسکینوں کا احساس اور درد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ جب مسلمان مسلسل محنت کرتا ہے تو مسلسل محنت کرتے ہوئے جب وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اپنی خواہشات سے الگ رہتا ہے، تو کچھ وقت کے لیے وہ فرشتہ صفت بن جاتا ہے اور ملکوتی صفات سے متصف ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پیتے نہیں ہیں، اور فرشتے خواہشات نفسانی سے جدا رہتے ہیں۔ اور ہمارے پروردگار اور ہمارے رب کی صفت بھی یہی ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ خواہشات نفسانی سے منزہ اور پاک ہے۔ تو کچھ وقت کے لیے انسان ان پاکیزہ صفات کے ساتھ متصف ہو جاتا ہے، جس کو ملکوتی صفات کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصول طب کے لحاظ سے بھی روزہ جسمانی صحت کے لیے بہت بہترین ذریعہ ہے۔ 11 مہینوں میں جو خراب اور فاسد مادے اور رطوبتیں انسان کے جسم کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے وہ رطوبتیں خشک ہو جاتی ہیں، تو بندے کے اندر جو فاسد مادے اور خراب مادے پیدا ہو جاتے ہیں، تو روزے کی وجہ سے رب تعالی جل جلالہ اس کو صحت عطا فرماتے ہیں، اس کو قوت عطا فرماتے ہیں، اس کو طاقت عطا فرماتے ہیں۔ روزے کی وجہ سے صحت اور توانائی کے اندر زبردست ترقی اور اضافہ ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ روحانی فوائد بھی ہیں۔ مثلا فرشتے کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، فرشتے خواہشات سے پاک ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کھاتے نہیں ہیں، اللہ بھی پیتے نہیں ہیں، خواہشات نفسانی سے اللہ منزہ ہیں، پاک ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے انسان تھوڑی دیر کے لیے ملکوتی صفات میں نظر آتا ہے، روزے سے اخلاقی اور روحانی قوتوں میں اضافہ ہوتا ہے، دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، بھوک اور پیاس گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور انسان ضبط نفس کے اعتبار سے مکمل انسان بن جاتا ہے۔ روزے سے بندے میں عزت پیدا ہوتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، انکساری پیدا ہوتی ہے، بھوک کی مصیبت اور تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے، پھر دوسروں کے ساتھ تعاون اور مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ دار ہر وقت اللہ کی بندگی اور عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں رب تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اس آیت کریمہ میں غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم اس مہینے کے اندر نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، یہ انسانیت کے لیے ہدایت کا، رہنمائی کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اس کے اندر واضح دلائل ہیں، اسلام اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو مومن بھی، جو مسلمان بھی رمضان المبارک کا مہینہ پائے وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ اور اگر کوئی آدمی مریض ہے، مسافر ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ باقی مہینوں کے اندر اس مدت کو پورا کرے۔ اگر وہ مریض ہے، اگر وہ مسافر ہے، تو اللہ نے اس کے لیے گنجائش پیدا فرمائی۔ آگے اللہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر
वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहते हैं, अल्लाह तुम्हारे लिए सख्ती नहीं चाहते। और अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इस आयत के आखिर में फरमाया, रब ताला जल्ल जलालुहु इस रोज़े के ज़रिए से तुम्हें यह हुक्म देते हैं कि अल्लाह की बड़ाई बयान करो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। इस आयत करीमा के आखिर में अल्लाह जल्ल जलालुहु ने यह इरशाद फरमाया है कि ताकि तुम इस बात पर कि अल्लाह ने तुम्हें हदायत दी है, तुम अल्लाह की बुज़ुर्गी और अल्लाह की बड़ाई को बयान करो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें हदायत दी है। और दूसरी आयत में इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तुम्हें परहेज़गारी और तक़वा हासिल हो जाए। तो इस आयत करीमा में रोज़े का मफ़हूम, रोज़े की मज़हबी तारीख़, रोज़े की हकीकत, माज़ूरीन के अहकामात और आखिर में रोज़े के मक़ासिद बयान हुए हैं। लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह ने जो तुम्हें हदायत दी है इस पर तुम अल्लाह की बड़ाई को बयान करो। तो मालूम होता है कि रोज़े से भी मकसूद अल्लाह की बड़ाई है, अल्लाह की तकबीर है, अल्लाह की तौहीद है। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम हदायत मिलने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। दूसरी जगह फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो, तुम में तक़वा पैदा हो। तो खाना पीना अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ना, तो इससे रूहानी तरक्की मिलेगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन कोहे तूर पर रोज़े की हालत में रहे, खलवत में रहे। अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनको तौरात अता फरमाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 दिन रोज़े के साथ और खलवत में रहे, अल्लाह ने इंजील मुक़द्दस अता फरमाई। और हमारे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गार हिरा में 30 दिन खलवत और तन्हाई में रहे, तो रब ताला जल्ल जलालुहु ने उनको कुरान करीम जैसी ज़बरदस्त और आखिरी किताब अता फरमाई। तो हम रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखेंगे, अल्लाह के लिए भूखा और प्यासा रहेंगे, तो रब ताला जल्ल जलालुहु हमें तक़वा अता फरमाएंगे, अल्लाह हमें पाकीज़गी अता फरमाएंगे, हमारे बातिन को अल्लाह ताला पाक फरमाएंगे। और रोज़े के बग़ैर बंदा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि अपनी पसंद को, अपनी मर्ज़ी को, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्ज़ी पर, अल्लाह की चाहत पर और अल्लाह की पसंद पर कुर्बान नहीं करेगा, उस वक़्त तक बंदा ईमानी लिहाज से, रूहानी लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। आखिर में रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अहादीस मुबारका जिनमें रोज़े के फ़ज़ाइल बयान किए हैं उनको अर्ज़ करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, मन साम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक के रोज़े सवाब की नीयत के साथ और ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ रखता है, रब ताला जल्ल जलालुहु उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। दूसरी हदीस में फरमाया, मन कामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में रात का क़याम करता है, यानी तरावीह की नमाज पढ़ता है ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ, अजर व सवाब की नीयत के साथ, अल्लाह उसके भी पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। वमन कामा लैलतल क़द्री ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो शख्स लैलतुल क़द्र का क़याम करता है ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ, अल्लाह उसके भी पिछले तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक हदीस के अंदर आता है, रोज़ादार के लिए रब ताला जल्ल जलालुहु ने जन्नत में एक दरवाज़ा बनाया है जिसका नाम रय्यान है, इस दरवाज़े से रोज़ादार दाखिल होंगे। और एक हदीस के अंदर आता है, कल क़यामत के दिन लोग नफ्सा नफ्सी के अंदर अपने गुनाहों की वजह से पसीने के अंदर डूबे हुए होंगे, कोई आदमी बात नहीं कर सकेगा, हर तरफ परेशानी ही परेशानी, हर तरफ दुख ही दुख छाया होगा। लेकिन कुछ सादतमंद
اور کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے عرش کے نیچے دسترخوان لگایا جائے گا، اس کے اندر وہ کھانے کھائیں گے، اس دسترخوان سے پانی پیئیں گے، مزے کریں گے۔ لوگ حیران ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگ حساب کتاب کے اندر، محشر کی گرمی کے اندر مبتلا ہیں اور یہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا یہ دنیا کے اندر روزہ رکھتے تھے اور تم کھاتے رہتے تھے۔ رب تعالی جل جلالہ ہمیں روزے کی قدردانی، روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب